إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما حج اور عمرہ کے عظیم فریضے اور عظیم عبادت کے متعلق گزشتہ خطبہ جمعہ میں ابتدائی تمہیدی بالخصوص حج اور عمرہ کی فضیلت اہمیت کے متعلق آپ نے ماشاءاللہ بہت عمدہ خطبہ سنا۔ اللہ تعالی ہمارے بھائی جواد موسیٰ حافظہ اللہ کی محنت قبول کرے اور ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے، جو ہماری عدم موجودگی میں ماشاءاللہ خوب احسن طریقے سے خطبہ جمعہ کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور انہیں زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اس سے اگلا مرحلہ ہے وہ مناسک حج یعنی احکامات حج یا عبادات حج، وہ ہم آج بڑے اختصار کے ساتھ بیان کریں گے۔ کچھ اگر باتیں رہ گئیں تو ہم آئندہ جمعے میں عرض کریں گے بطور تتمہ اور اختتام کے۔ ہم اب کسی مزید تمہید کے بغیر اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ حج اور عمرہ، حج الگ عمل ہے، عمرہ الگ عمل ہے۔ عمرہ کی الگ فضیلتیں ہیں، حج کی الگ فضیلت۔ اکثر علماء عمرے کو بھی واجب قرار دیتے ہیں، ضروری قرار دیتے ہیں، چاہے اسے الگ سے جا کے کیا جائے یا پھر حج کے موقع پر حج سے پہلے کیا جائے۔ جیسے عام طور پر ہم لوگ جو پہلی دفعہ حج کرنے جاتے ہیں یا پھر بھی جاتے ہیں تو حج تمتع کرتے ہیں، پہلے عمرہ کرتے ہیں اور پھر حج کرتے ہیں۔ تو حج اور عمرہ دونوں اکٹھا کرنے سے بھی دونوں فریضے ادا ہو جاتے ہیں۔ الگ سے کوئی حج سے پہلے عمرہ کر کے آئے تو وہ بھی عمرے کا جو واجب ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ کچھ ضروری اور اہم باتیں ہیں اور فقہی اور دقیق باتیں ہیں، اس لیے جس قدر آپ توجہ کریں گے تو آپ کے ذہنوں میں یہ باتیں بیٹھ جائیں گی۔
عمرہ کے 3 ارکان ہیں، اور رکن اس عمل کو کہتے ہیں جس کے بغیر وہ عمل نہیں ہوتا، ادا نہیں ہوتا، اور وہ 3 رکن ہیں عمرہ کے۔ نمبر 1 احرام، جس کو نیت عمرہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2 طواف، اور نمبر 3 سعی۔ طواف یعنی بیت اللہ کے ارد گرد 7 چکر۔ سعی سین عین یا، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے دوڑنا یا تیز چلنا۔ یہ ہے سعی بین الصفا والمروہ۔ مسجد حرام کا اب یہ صفا اور مروہ حصہ بن چکا ہے، بیت اللہ سے بالکل قریب۔ جب بیت اللہ بائیں طرف ہو تو دائیں طرف یہ صفا اور مروہ ہے، اس کی سعی، اس کے بھی 7 چکر ہیں۔ تو یہ 3 ارکان عمرہ ہیں۔ احرام یعنی عمرے کی نیت، طواف بیت اللہ کے 7 چکر، سعی صفا اور مروہ جو 2 پہاڑی ہیں، اب اگرچہ پہاڑیوں کے نشان برائے نام رہ گئے ہیں، ان کے بیچ میں 7 چکر۔ عمرے کے 2 واجبات ہیں، ایک یہ کہ یہ جو احرام ہے یا یہ نیت ہے، یہ میقات سے احرام باندھا جائے اور میقات پر نیت کی جائے، یہ واجب ہے۔ اور دوسرا ہے حلق یا قصر۔ حلق ہا لام قاف، جس کا معنی ہے سر کے بالوں کو منڈوانا۔ قصر قاف صاد را، جس کا معنی ہے سر کے بالوں کو کٹوانا، ترشوانا یا چھوٹے کرانا۔ یہ 2 واجبات ہیں۔ جو ارکان ہیں یعنی احرام، طواف اور سعی، ان میں سے اگر کوئی ایک رہ گیا تو وہ سرے سے عمرہ ہی نہیں ہوگا، اس کا کوئی کفارہ ہی نہیں۔ جو یہ 2 واجبات ہیں، اگر ان میں سے کوئی رہ جائے تو اس کا نعم البدل کہہ لیں یا اس کا بدل کہہ لیں، وہ دم ہے۔ دم کا لفظی معنی ہے خون دینا، یعنی اس کا کفارے میں خون دینا ہے۔ خون دینے میں کیا ہے؟ ایک بکرا یا ایک دمبا جو قربانی کی شرائط جس میں پائی جاتی ہے، اسے وہیں پر مکہ میں جہاں جانور ذبح ہوتے ہیں وہیں پر ذبح کرا کے مکہ کے فقراء میں تقسیم کیا جائے، اسے دم کہتے ہیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں، جو حج اور عمرہ کے مسائل سنتے ہیں، یہ کر لو تو دم ہے، یہ نہ کرو دم ہے۔ اس دم سے مراد لفظی معنی خون، مراد ایک قربانی دینا۔ یہ موٹی بات ہے، اس لیے ان دونوں کا اہتمام ضروری، ارکان کا بھی اور جو واجبات ہیں ان کا بھی۔ اس کے مقابلے میں جو حج ہے، حج بیت اللہ، اس کے ارکان میں 4 چیزیں شامل ہیں۔ ایک اضافی چیز شامل ہے ارکان میں۔ عبادات تو بہت ہیں، مناسک تو بہت ہیں، لیکن ارکان کی بات کر رہا ہوں۔ اور میں نے بتایا رکن وہ ہوتا ہے جس کے رہ جانے سے سارا عمل ہی باطل ہو جاتا ہے، سارا عمل ہی بیکار ہو جاتا ہے۔ تو حج میں ایک اضافی رکن ہے، تینوں رکن وہی جو عمرہ میں تھے، یعنی احرام، طواف، سعی، اور چوتھی چیز جو حج میں ہے وہ ہے وقوف عرفہ۔ 9 ذی الحج کو میدان عرفہ میں وقوف کرنا۔ وقوف کا معنی ہے ٹھہرنا، رکنا۔
زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک، بھلے تھوڑی دیر کے لیے بھی بندہ وہاں پہنچ جائے میدان عرفات میں، اس کا وقوف ہو جاتا ہے۔ باقی جو اس کا اصل ٹائم ہے وہ زوال سے لے کر غروب تک ہے۔ تو یہ اور وقوف عرفہ یہ ایک چوتھا اضافی رکن ہے عمرے کے مقابلے میں، تو یہ 4 رکن ہو گئے۔ اور واجبات حج وہ کچھ زیادہ ہیں۔ عمرے میں تو 2 چیزیں تھی واجب کہ جن کے رہ جانے سے ایک دم ایک خون لازم آتا ہے۔ حج میں زیادہ واجبات ہیں کہ جن کے رہ جانے سے انسان پر دم واجب آتا ہے۔ ذرا وہ توجہ سے سنیے۔ نمبر 1، احرام وہ میقات پر یا میقات سے پہلے باندھنا، نیت حج کی یا عمرے کی میقات پر، میقات کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں سے بغیر احرام اور تلبیہ کے حاجی اور عمرہ کرنے والا آگے نہیں گزر سکتا۔ اگر آگے گزرے گا تو اس نے ایک واجب چھوڑ دیا، اب اس پہ دم واجب ہے، یا واپس آئے اور اس جگہ سے آ کر دوبارہ نیت کرے اور وہاں سے احرام باندھے، یا پھر آگے سفر جاری رکھیں اور وہ ایک دم دے، اسے واجبات کہتے ہیں۔ تو میقات، ہم پاکستانی جب جہاز پہ جاتے ہیں تو ہمارا میقات سفر جہاز میں ہی آتا ہے، ہمارا میقات ہے یلملم، اور وہ جدہ سے پہلے یمن کے مضافات میں آتا ہے۔ جدہ پر اترنے سے پہلے پہلے وہ آ جاتا ہے، 15-20 منٹ پہلے جہاز میں اعلان ہوتا ہے اور سامنے اسکرین پہ آ رہا ہوتا ہے ابھی ہم میقات سے گزرنے والے ہیں، تو یا تو پہلے سے ہی احرام باندھ لیا جائے، میقات سے جب پہنچیں گزریں جہاز میں ہی تو اس وقت نیت کر لیں، اللہم لبیک عمرۃ یا اللہم لبیک حجۃ۔ اگر وہ گزر گیا اور آپ نے نیت نہیں کی تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر احرام نہیں باندھا تھا، آپ نے کہا کہ میں جہاز میں باندھوں گا اور پتہ ہی نہیں چلا آپ جدہ پہنچ گئے، احرام تو باندھا نہیں آپ نے، تلبیہ اور نیت بھی نہیں کی آپ نے، تو اب پھر آپ پر ایک دم واجب ہے، کیونکہ اب واپسی ظاہر بات ہے مشکل ہے۔ تو یہ میں واجبات بتا رہا ہوں، میقات پر سے احرام باندھنا اور نیت کرنا۔ نمبر 2، وقوف عرفہ مغرب تک، مغرب تک وہاں عرفہ میں وقوف کرنا۔ اگر مغرب سے پہلے کوئی وہاں سے چلا جاتا ہے تو ایک دم اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ وقوف تو کیا، وہ تو رکن ادا ہو گیا، لیکن واجب یہ تھا کہ یہ وقوف غروب تک ہونا چاہیے۔ غروب سے اگر وہ 5 منٹ پہلے بھی میدان عرفہ سے نکل جاتا ہے تو اس نے ایک واجب چھوڑ دیا، اس پر بھی دم واجب ہے۔ نمبر 3، مزدلفہ میں رات گزارنا۔ یہ 10 ذی الحج کی رات، 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج کے بیچ میں جو رات ہے اس کو مبیت مزدلفہ کہتے ہیں۔ مزدلفہ بھی ایک بہت بڑا میدانی علاقہ ہے، یہاں صرف رات کو پہنچتے ہیں، عرفہ سے غروبی آفتاب کے بعد نکلتے ہیں اور مزدلفہ پہنچتے ہیں، رات کے جس وقت پہنچیں یہاں رات میں آنا، بھلے تھوڑی ہی دیر وہاں پہنچنا، بس یہ ضروری، رات کا کچھ حصہ یہاں گزارنا ضروری، یہ عمرے حج کے واجبات میں سے۔ اگر یہ رہ گیا تو حج تو ہو جائے گا لیکن ایک دم واجب ہے، ایک قربانی دینی ہوگی۔ نمبر 4، رمی جمرات۔
جمرہ ایک چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو کہتے ہیں. یہاں جمرات سے مراد وہ ستون ہیں جو مینا کے شروع میں، جو مینا کا حصہ بیت اللہ کی طرف ہے، اس کے شروع میں 3 ستون ہیں جن کو ہم پاکستانی اور ہمارے آس پاس کے لوگ اپنی بولی میں شیطان کہتے ہیں. حالانکہ ان کو شیطان کہنا یہ شرعاً درست نہیں ہے. ان ستونوں کو کنکریاں مارنا، شیطان کو کنکریاں مارنا کہنا بھی درست نہیں ہے، لیکن بس ایک چیز چل پڑی ہے زبانوں پہ. تو ان جمرات کو کنکریاں مارنا. 10 ذی الحج کو قربانی والے دن جو بڑا جمرہ ہے، جو آخر میں ہے، جو مینا سے بیت اللہ کی طرف کونا ہے، وہ آخر میں. جب ہم مینا کی طرف سے جاتے ہیں، پہلے چھوٹا وہ ستون جمرہ، اس کو جمرہ بولتے ہیں، آتا ہے. پھر درمیانہ جمرہ آتا ہے، اس کے بعد تیسرا بڑا جمرہ آتا ہے، قریب قریب ہے. تو پہلے دن صرف آخری جمرے کو، بڑے جمرے کو کنکری مارنی ہوتی ہے ساتھ. اور 10 11 12 یعنی 11 12 13 جو ذی الحج کی یہ تاریخیں جن کو ایام تشریق کہتے ہیں، ان میں تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی. تینوں جمرات کو، تینوں دن تینوں جمرات کو. ترتیب وہی ہے. جب مینا کی طرف سے جمرے کی طرف جائیں گے تو پہلے چھوٹا جمرہ آتا ہے، اس کو، پھر درمیانہ آتا ہے، اس کو، پھر تیسرا آتا ہے، اس کو. باقی ہم اس کی مزید تفصیل بتائیں گے. تو 10 ذی الحج کو جمرہ عقبہ جو آخر میں بڑا ہے، اس کو 7 کنکری مارنا. 11 12 13 کو تینوں کو بالترتیب 7 کنکری مارنا. البتہ جو 13 تاریخ ہے، تیسرا دن ہے، اس میں رخصت ہے. اگر آپ 12 کو غروب سے پہلے پہلے مینا سے چلے جائیں، مکہ آ جائیں اور رات بھی نہ گزاریں تو رات بھی نہ گزارنے کی گنجائش ہے، اور اگلے دن جب ہے نہیں تو کنکری نہ مارنے کی بھی گنجائش ہے، وہ معاف ہے. لیکن 2 دن کی کنکریاں واجب ہے. اگر یہ چھوٹ جائیں تو اس پر بھی ایک دم آتا ہے. اس کے بعد ہے حلق یا قصر. جیسا کہ اوپر بھی بتا چکے ہیں کہ عمرے میں بھی حلق اور قصر، بالوں کو منڈوانا یا کٹوانا، یہ واجب ہے، حج کا رکن نہیں ہے. اگر رہ جائے گا تو ایک قربانی ہے، دم ہے. حج میں بھی اسی طرح، حج میں بھی اسی طرح. یہ حج کے واجبات میں سے ہے. 10 ذی الحج کو سر کو منڈوانا یا بال کٹوانا رکن نہیں ہے. اگر رہ گیا تو پھر ایک دم دینا واجب ہے. خواتین کے لیے وضاحت تو جب ہم بیان کریں گے آئے گی، لیکن ضمناً سن لیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے. البتہ ان کے لیے قصر ہے، بالوں کو چھوٹا کروانا، اور وہ بھی اپنے پورے بالوں کو ایک مٹھی میں لے کے بالکل آخر سے بالوں کو کاٹ دینا. خواتین کے لیے اتنا ہے، یہ بھی ان پر واجب ہے. اور نمبر 6، ایام تشریق میں مینا میں راتیں گزارنا. ایام تشریق کہتے ہیں 11 12 13 کو، یہ ایام تشریق ہے. ان میں ایک تو رات گزارنا ہے وہاں پر، ایک تو وہاں رات گزارنا ہے جیسے ابھی میں بتا رہا ہوں. ایک تو وہاں کنکریاں مارنا تھا، 11 کو بھی 12 کو بھی 13 کو بھی. اگر رہ گئے آپ 13 کی رات تو تیسرے دن کی کنکریاں بھی ہیں. اور دوسرا وہاں رات گزارنا، یہ بھی واجب ہے، الگ سے ایک عمل ہے. صرف رات گزارنا ہے مینا میں جہاں آپ کے خیمے ہیں. رات کا کم سے کم نصف حصہ ضرور گزارا جائے، چاہے وہ پہلا نصف حصہ یا آخری نصف حصہ، وہ گزارنا ضروری. یہ واجبات میں سے، یعنی 11 ذی الحج کی رات اور 12 ذی الحج کی رات. 13 ذی الحج کی رات کی اجازت ہے، جیسے کنکریوں کی اجازت تھی نہ ماریں، اسی طرح رات کی بھی اجازت. اب اگر کوئی وہ رات مینا میں نہیں گزارتا، مثلا 10 ذی الحج کو آیا
طواف کرنے کے لیے بیت اللہ اور یہیں اپنے ہوٹل میں چلا گیا، یا رش تھا، بھیڑ تھی، طواف میں دیر ہو گئی، واپس جا ہی نہیں سکا، تو اس پر ایک دم لازم ہو گیا، کیونکہ ایک واجب تھا کہ رات کا کچھ حصہ اس نے مینا میں گزارنا تھا، تو یہ 2 راتیں وہاں گزارنا ضروری ہے، 11 کی رات اور 12 کی رات نہیں گزاریں گے تو تب ایک دم آ جاتا، تو دم آ جاتا ہے، تو یہ بھی واجبات میں سے۔ طواف وداع کہ جب آپ مکہ سے حج کے بعد مکہ سے اپنے وطن واپس لوٹ رہے ہیں، تو اب آخری کام آپ کا مکہ میں وہ بیت اللہ کا طواف ہونا چاہیے، آخری کام، اسے طواف وداع کہتے ہیں، گویا آپ الوداع کر رہے ہیں بیت اللہ کو، یہ بھی واجب ہے، عمرے میں واجب نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ جان لیں۔ کوئی بندہ عمرہ کرنے جاتا ہے، عمرہ کر لیا، مکہ میں رہ رہا ہے، جتنا دن رہ رہا ہے، اب وہ جب واپس جا رہا ہے مکہ سے، مکہ چھوڑ کے، تو اس پر طواف وداع نہیں، یہ طواف وداع صرف حج میں، تو یہ طواف وداع یہ واجب ہے۔ اگر کوئی ایسے چلا گیا طواف وداع نہیں کیا تو پھر اس پر یعنی دم دینا واجب ہے، اور یہ جو دم ہے یہ قربانی ہے، یہ وہی مکہ میں ہوگی اور مکہ کے ہی مستحقین میں تقسیم ہوگی۔ اور آخری چیز ہے قربانی، یہ قربانی بھی رکن نہیں ہے، حج کی جو قربانی ہے حج کا رکن نہیں ہے، رکن ہم نے 4 بتا دیے تھے، اس میں آپ دیکھیں قربانی نہیں ہے، تو قربانی یہ رکن نہیں، یہ بھی واجبات میں سے۔ البتہ قربانی کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا مالی طور پر، یا قربانی کا جانور اسے مل نہیں سکا، جانور ختم ہو گئے، یہ حج کی قربانی کی بات کر رہا ہوں، یہ جو ہم اپنے وطنوں میں قربانی دیتے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا میں، حج میں کیونکہ حاجی پر بالخصوص جو متمتع ہے اس پر یہ ضروری ہے، تو اس پر قربانی، اگر قربانی کی مالی طاقت نہیں ہے یا جانور نہیں ملتا تو پھر اس قربانی کے بدلے اس پر 10 روزے، 10 روزے، اس کا ذکر سورۃ بقرہ میں موجود ہے، 10 روزوں کا یعنی کہ وہ ذکر سورۃ بقرہ آیت نمبر 96 میں موجود ہے، 10 روزے، اور 10 روزے کہاں رکھنے؟ وہیں پر رکھنے نہیں، 10 روزے کہاں رکھنے؟ 3 وہاں پر رکھنے، اور بقیہ جو 7 ہیں وہ واپس آ کر اپنے علاقے میں رکھ سکتے ہیں۔ وہ 3 کب رکھنے؟ یا تو 9 ذی الحج سے پہلے جو 3 دن 6، 7، 8، 6، 7، 8 ذی الحج، یہ 3 رکھ لیں، یا پھر قربانی والے دن یعنی یوم النحر جو 10 ذی الحج کا دن ہے، اس کے اگلے بعد جن کو ہم ایام تشریق کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں، ایام تشریق، ان میں پھر یہ 3 روزے وہاں رکھ لیں، یا اگر کوئی ایسا ہو جائے 1 یا 2 روزے 9 اور 10 سے پہلے یعنی 6 کا رکھ لیا یا 7 کا یا 8 کا، یا کوئی 1 رکھ لیا 2 رکھ لیا، جو باقی بچ جائیں وہ ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحج میں، یہ 3 روزے بہرحال وہاں رکھنے، جو بقیہ 7 روزے ہیں وہ واپس آ کے رکھنے۔ یہ اس شخص پر ہے جو قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو۔ تو یہ 8 ہو گئے واجبات حج۔ رکن اور واجب کا فرق سمجھ لیں، رکن تھوڑے ہیں اور ان کی حیثیت یہ ہے کہ کوئی ایک رکن رہ گیا تو عمرہ ختم اور حج ختم، اصلا وہ عمرہ ادا نہیں ہوا، حج ادا نہیں ہوا۔ اور واجبات وہ ہیں جن کو کرنا تو ضروری ہے لیکن وہ رکن نہیں ہے، وہ واجب ہے، اگر ان میں سے کوئی رہ گیا تو پھر ہر رکن کے بدلے ایک قربانی دینی ہے، ایک دم دینا ہے۔ خواتین کے لیے کچھ ہدایات اضافی ہیں، کچھ پردے کے متعلق ہیں اور کچھ احرام کے متعلق ہیں۔ احرام کی جو بات ہے
وہ عام آدمی جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے 2 سادہ چادریں، قمیص نہیں، جبہ نہیں، یعنی باقاعدہ لباس کے طور پر سلا ہوا کپڑا نہیں، 2 چادریں، ان چادروں میں اگر سلائی کی ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ مثلا 2 چھوٹی چادروں کو سی کر ایک بڑا کر دیا ہے چادر، تو اس سلائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ذرا سا کوئی ٹانکا لگا ہوا بھی نہیں ہونا چاہیے، نہیں، قمیص کے طور پر سلی ہوئی نہ ہو، شلوار اور پجامے کے طور پر سلی ہوئی نہ ہو، لیکن اگر اس کو 2 چادروں کو ایک کر کے اس کو بڑا کیا گیا تاکہ پوری طرح جسم پہ آ جائے، تو یہ جو سلائی ہے یہ یعنی خلاف شریعت نہیں ہے، تو یہ مرد کا لباس ہے۔ عورت کا الگ سے کوئی لباس نہیں، عورت کے لیے عام لباس ہے، البتہ بالکل سادہ لباس، جس کو عرف میں وہ سادہ لباس کہتی ہے، جو زیب و زینت کا نہیں، تو سادہ لباس ہے۔ عورت کے لیے دوسرا جو مسئلہ وہ پردے کا ہے۔ ویسے حدیث میں ہے وَلَا تَنْتَرْكِبُ الْمَرْأَةُ، کہ عورت احرام کی حالت میں نقاب نہیں اوڑھے گی۔ احرام میں مردوں کے لیے بھی اور پابندیاں ہیں، مثلا ایسا جوتا جس سے ٹخنے چھپ جائیں وہ نہیں پہن سکتا، موزے نہیں پہن سکتا، سر پہ ٹوپی، رومال، پگڑی نہیں پہن سکتا، یہ یعنی مرد حضرات کے لیے کہ ایسا جوتا پہنے جس سے اس کے ٹخنے ننگے ہوں، ٹخنے نہیں ڈھکنے چاہیے، باقی جو بھی جوتا پہن، کوئی مخصوص جوتا نہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں مخصوص قسم کی، خاص قسم کی چپلیں صرف یہی پہنی جائے، نہیں، عام جوتا جس سے ٹخنے چھپ جاتے ہیں وہ نہ پہنے، ایسا جوتا جس سے ٹخنے چھپ گئے، ٹخنے ظاہر ہیں وہ پہن سکتا ہے۔ موزے ہوتے ہیں جو چمڑے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو کافی پنڈلی کو بھی چھپا لیتے ہیں، وہ بھی نہیں پہن سکتے۔ اگر کوئی جوتا نہیں ہے جس کا ہم نے بتایا تو وہ موزے کو کاٹ کر جس سے ٹخنے ننگے ہو جائیں، ٹخنے ظاہر ہو جائیں، تو ایسے موزے کو بھی وہ پہن سکتا ہے۔ خواتین کے لیے جسے میں نے بتایا احرام کے حوالے سے، ہاں پردے کا معاملہ ہے، حدیث میں ہے کہ خواتین وہ نقاب نہ اوڑھیں، لیکن ہمیں کچھ اور روایات ملتی ہیں بعض صحابیات سے، اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے، مستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ، وہ کہتی ہیں کہ ہم جب حج یا عمرہ کے لیے جاتی تو ہم جا رہی ہوتی تو اپنے چہرے کو نقاب میں نہیں لیتی، لیکن اگر کوئی سامنے سے کوئی افراد گزرتے یا قریب سے کوئی افراد گزرتے جو اسی طرح اس علاقے کے ہیں یا حج اور عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، تو فوراً ہم کپڑا اپنے چہرے پہ ڈال لیتے، یعنی پردہ کر لیتے۔ اس لیے بالاتفاق بات ہے کہ عورت کے لیے حالت احرام میں بھی پردہ ہے۔ اب کیونکہ جہاز میں جا رہے ہوتے ہیں، ہمہ وقت لوگوں کی آمد رفت ہے، پہلے والی کیفیت نہیں ہے کہ چند افراد کا قافلہ الگ جا رہا ہے، پیدل جا رہا ہے، گھوڑوں اونٹوں پہ جا رہا ہے، کوئی اختلاط کا ڈر نہیں ہے، اب تو ہمہ وقت ہی اختلاط ہے، لہذا مستقل بنیادوں پر عورت حالت احرام میں چہرے کو چھپانے کا، پردہ کرنے کا اہتمام کر سکتی ہے، جو ایک مستقل بنیادوں پہ سلا ہوا نقاب ہے، اس کے بغیر وہ کچھ بھی اہتمام کر سکتی ہے۔ تو یہ خواتین کے لیے ایک تو احرام کے حوالے سے بتا دیا، ان کا سادہ لباس ہے، اور دوسرا پردے کے حوالے سے بتا دیا۔ البتہ ان کے کچھ مسائل ہیں، جیسے ان کے ایام مخصوصہ، ایام حیض، کیونکہ اس کے احکامات الگ ہیں، بالخصوص خاتون ان ایام میں نماز ادا نہیں کر سکتی اور مسجد میں نہیں جا سکتی۔ یہ 2 اہم ترین یعنی معاملے ہیں خواتین کے لیے۔ اب وہ عمرہ کرنے جا رہی، حج کرنے جا رہی ہے، اب وہ کیا کرے؟ وہ عمرہ شروع کرنے سے پہلے ایام میں آ گئی، یہیں سے اب ظاہر اس کی فلائٹ تو پہلے سے طے تھی، اب وہ جا رہی ہے اور ایام میں یہیں سے یا راستے میں مکہ پہنچ کر عمرہ کرنے سے پہلے اس کے ایام شروع ہو گئے،
تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ رک جائے، اپنے ہوٹل میں ٹھہری رہے، تلبیہ پڑھتی رہے گی، کیونکہ وہ یوں سمجھو احرام میں تلبیہ پڑھتی رہے گی وہ، لیکن عمرہ نہیں کرے گی، اپنے ہوٹل میں رہے، مسجد حرام میں نہیں جا سکتی۔ جب اس کے ایام ختم ہو جائیں تو پھر وہ غسل کرے، پاک ہو، اور جا کر اپنا عمرہ کرے۔ یہ اس کے لیے احکامات ہیں۔ حج کے لیے بھی یہی ہے، مثلا گئی، عمرہ کیا، اب حج کے دنوں کا انتظار ہو رہا ہے، اور حج کے دن شروع ہوتے ہی یا ہونے سے پہلے ہی اب وہ ایام میں آ گئی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہ کہ وہ حج کے لیے چل پڑے گی۔ 8 ذی الحج کو حج شروع ہوتا ہے، 8 ذی الحج کو مینا جاتے ہیں، رات وہاں گزارتے ہیں، صبح 9 ذی الحج کو عرفہ جاتے ہیں، پھر رات جو 10 ذی الحج کی ہے مزدلفہ میں گزارتے ہیں، پھر 10 ذی الحج کو جا کے جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں۔ قربانی کا تو انتظام ہوتا ہے، یہاں تک وہ سارے کام کرے گی اپنے ایام میں بھی، کیونکہ اس میں نہ تو مسجد میں جانا ہوا اور نہ ہی نماز پڑھنا ہوا، صرف نماز نہیں پڑھے گی، یعنی ان دنوں کی جو نمازیں ہیں وہ نہیں، مینا میں جائے گی نماز نہیں پڑھے گی، عرفہ میں جائے گی نماز نہیں پڑھے گی، کیونکہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ باقی سارے کام کرے گی۔ مینا میں جا کے رہنا یہ بھی ایک کام ہے، اور پھر عرفہ میں جانا، اور وہاں دعائیں منع نہیں، زبانی تلاوت بھی منع نہیں ہے قرآن مجید کی، اگرچہ اس میں کچھ اختلاف ہے۔ اور میدان عرفہ کا تو اصل کام ہی وقوف ہے اور دعائیں، تو نماز نہیں پڑھے گی، باقی وقوف اور دعائیں مناجات وہ کرے گی، کنکریاں بھی مارے گی، قربانی تو اس کی ہو جائے گی، بال بھی چھوٹے کروا لے گی، اب باقی کیا رہ گئے؟ 2 کام رہے گئے، ایک طواف اور ایک سعی، یہ نہیں کرے گی، یہ رک جائے گی۔ اگر اس دوران وہ 10 سے پہلے ہی پاک ہو گئی تو ٹھیک ہے، اگر وہ 10 تک پاک نہیں ہوئی ایام سے تو پھر وہ باقی سارے کام کر لیے، اب 2 کام رہ گئے، ایک طواف اور ایک سعی بین الصفا والمروہ۔ سعی کیونکہ اب مسجد نبوی کا مسجد حرام کا حصہ بن گئی ہے، اس لیے اب وہ سعی بھی نہیں کرے گی، رک جائے گی، جیسے ہم عمرہ میں شاید بتایا ہے یا ہم تفصیل میں بتائیں گے۔ جب وہ ایام سے پاک ہو جائے گی، غسل کرے گی اور جا کر وہ طواف کرے گی، یہ طواف افاضہ ہے جو حج کا رکن ہے۔ پھر سعی بین الصفا مروہ کرے گی، یہ بھی حج کا رکن ہے۔ تو یہ خواتین کے لیے کچھ امور ہیں۔ باقی اس حج اور عمرے کے حوالے سے کسی رکاوٹ سے بچنے کے لیے علماء نے، فقہا نے یہ اجازت دی ہے کہ اب خواتین مانع حیض گولیاں یا ادویات استعمال کر سکتی ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کے 60 دن ہیں اور ان کے پاس حج کے بعد رہنے کا کوئی موقع نہیں ہے، جلدی واپسی ہے ان کی، اگر ایام آ گئے تو انتظار نہیں کر سکے گی وغیرہ وغیرہ، یا اس کا عمرہ رہ جائے گا، تو پھر اس کے لیے یہی ہے کہ وہ مانع حیض گولیاں ادویات استعمال کر لے تاکہ وہ کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے۔ جیسے میں نے بتایا کہ وہ خواتین ایام کی وجہ سے جن کا عمرہ رہ گیا، اب اگر عمرہ نہیں کیا اور اوپر سے ایام حج بھی شروع ہو گئے، اب وہ کیا کرے؟ اب تو اس نے عمرہ نہیں کیا تو اپنے حج شروع کر دے۔ حج کرنے کے بعد اب اگر اس کے پاس وقت ہے تو وہ عمرہ کر، جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ بھی اسی طرح جیسی جو ہے نا کہ وہ مکہ کے قریب پہنچی حجۃ الوداع میں،
ان کے ایام شروع ہو گئے، عمرہ نہیں کر سکی وہ، حج کے دن شروع ہو گئے، حج کیا، اور حج سے فراغت کے فوراً بعد ہی اللہ کے رسول اور صحابہ کی واپسی تھی مدینہ کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ میں داخل ہوئے، اپنے خیمہ میں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رو رہی تھی غم اور دکھ کے مارے۔ پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہا سب حج اور عمرے کے ساتھ جا رہے ہیں اور میں صرف حج کر کے جا رہی ہوں، عمرے سے محرومی کا مجھے غم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تم جا کر عمرہ کر لو۔ تو ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر کو بلایا اور کہا کہ جا کے اپنی بہن کو فوراً عمرہ کرا کے آ جاؤ، ان کو پہلے حدود حرم سے باہر لے جاؤ، جہاں آج مسجد عائشہ ہے یہ حدود حرم سے باہر ہے، اور پھر ان کو عمرہ کرتا ہو۔ اس خاتون کے لیے جس کا عمرہ ایام کی وجہ سے حج سے پہلے رہ جائے، حج کے بعد وہ الگ سے عمرہ کر سکتی ہے۔ تو یہ خواتین کے لیے کچھ امور تھے۔ یہ جو احرام ہے، جو 2 چادریں ہم پہنتے ہیں، اس احرام کی کچھ پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کو اختیار کرنا لازمی۔ ہم احرام کی کچھ پابندیاں بتا رہے ہیں، ان کو محظورات ممنوعات احرام کہتے ہیں۔ بس یہ آخری بات عرض کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں۔ ان میں سے اگر کسی نے کسی پابندی کو پامال کیا، اس پابندی کو پورا نہ کیا، تو اس پر فدیہ ہے، دم نہیں۔ دم قربانی واجب چھوڑنے پہ ہے۔ ممنوعات احرام یعنی جو احرام کی حالت میں امور منع ہیں، ان کے ارتکاب سے فدیہ لازم آتا ہے۔ اور فدیہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پہ چھوڑا، 3 باتوں میں سے کچھ کر، یا 3 روزے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا قربانی۔ یہ تینوں کام اللہ نے بندوں پہ چھوڑ دی۔ تم میں سے جو ان میں سے جو کام کرنا چاہے کر لو، اسے فدیہ کہتے ہیں۔ 3 روزے، 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور یا دم، ان میں سے جو بھی ادا کر دیں یہ فدیہ ادا ہو جائے گا۔ یہ فدیہ کن امور پر ہے؟ محظورات یا ممنوعات احرام کے ارتکاب پہ۔ وہ دم وہ واجبات کو چھوڑنے پر تھا۔ یہ کتنے ہیں؟ یہ 5 چیزیں، توجہ سے سن لیں۔ بال اور ناخن ترشوانا، سر کے بال، یہ جسم کے بال یا پھر ناخن، ان کو ترشوانے سے فدیہ لازم آ جاتا۔ یہ محظورات احرام، احرام کی حالت، احرام سے پہلے پوری طرح ان معاملات سے فارغ ہو جائیں، یعنی نہا لیں، اپنی حجامت کرا لیں، اپنے اضافی جو جسم کے بال ہیں، زیر ناف بال ہیں، بغلوں کے بال ہیں، سب کی صفائی کر لیں۔ احرام کے بعد میقات سے گزرنے کے بعد جب تک حالت احرام میں ہیں اس وقت تک اب بال اور ناخن نہیں ترشوا سکتے، سر اور جسم پر خوشبو نہیں لگا سکتے۔ 2 چیزیں۔ ہاں، احرام پہننے سے پہلے میقات پر نہائے تو خوشبو والے صابن سے نہا سکتے ہیں، جسم پر خوشبو بھی لگا سکتے ہیں۔ احرام کو باندھنے سے پہلے نہا کر یہ خوشبو لگا سکتے ہیں، احرام کو نہیں، جسم پر۔ جب میقات سے گزر گئے اب جسم پر بھی نہیں لگا سکتے اور احرام پر بھی نہیں لگا سکتے۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز، سر کو ڈھانک نہیں سکتے، پگڑی سے، ٹوپی سے، رومال سے ڈھانک نہیں سکتے، بھلے کتنا ہی گرمی یا سردی ہو۔ چھتری کا استعمال کر سکتے ہیں سائے کے لیے، تو ڈھانک نہیں سکتے۔ ڈھانکنے سے جسم کا حصہ نہیں بنا سکتے، سر کا حصہ نہیں بنا سکتے، جیسے ٹوپی ہوتی ہے، رومال ہوتا ہے، پگڑی ہوتی ہے، یہ نہیں۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو فدیہ لازم۔ فدیہ میں نے بتا دی۔ نمبر 4، مرد کوئی شلوار اور قمیص یا اس طرح کا سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتا۔ اگر اس کو پہننا پڑ بھی گیا ہے کسی وجہ سے، کوئی اور احرام نہیں مل رہا، وہ احرام اس کا خراب ہو گیا ہے، تو پھر اس پر فدیہ۔ تو لباس نہیں پہن سکتا مرد، شلوار اور قمیص وغیرہ۔ اگر وہ پہنے گا
تو یہ اس پر فدیہ ہوگا. تو شلوار اور قمیص وغیرہ پہننا یا پاجامہ پہننا یا کوٹ پہننا یہ ممنوعات احرام میں سے. اسی طرح عورت کا دستانے پہنا یا مرد کا دستانے پہنا یا عورت مرد کا موزے پہننا یہ بھی ممنوعات احرام میں سے. اور عورت کا باقاعدہ جو عرف میں جس کو سلا ہوا نقاب کہتے ہیں اس نقاب کو پہننا یہ بھی ممنوعات احرام میں، جس کی وضاحت ہم پیچھے کر چکے ہیں. اور احرام کی حالت میں کچھ امور جائز ہیں جن کو بلا وجہ کچھ لوگ ناجائز کہتے ہیں. مثلا چھتری کا استعمال کرنا، گرمی کی وجہ سے چھتری یہ جائز ہے. سر پر کوئی سامان اٹھا لیا آپ نے، بیگ ہے آپ کا، تھیلا ہے آپ کا، وہ آپ نے اٹھا لیا کہ ہاتھ پہ اٹھانا ذرا بھاری ہو رہا تھا، تو اس قسم کی کوئی چیز سر پہ اگر اٹھا لی ہے وہ کوئی سر کو ڈھانکنا نہیں ہے، تو اس قسم کی چیز جائز ہے. کوئی زخم آ گیا ہے اللہ نہ کرے، آپ نے اس پہ پٹی باندھی ہے، پلسٹر چڑھا دیا ہے، تو یہ جائز ہے. یہ ممنوعات احرام میں نہیں ہے، اس سے کوئی فدیہ نہیں ہے. احرام کی چادریں تبدیل کرنا، وہ میلی ہو گئی یا کوئی دھبا لگ گیا، آپ نے کہا کہ میں احرام کی چادریں تبدیل کر لوں، تو یہ احرام کی چادریں تبدیل کرنا یہ جائز. اسی طرح غسل کرنا، آپ کو گرمی لگ رہی ہے، آپ چاہتے ہیں میں غسل کر لوں، میرا جسم ٹھنڈا ہو جائے، سر پہ پانی ڈالنا، تو یہ احرام کی حالت میں غسل وغیرہ کرنا یہ بھی جائز ہے. سامان رکھنے کے لیے اپنا بیلٹ باندھ لینا جس میں آپ اپنے کاغذات رکھتے ہیں، کوئی پیسے رکھتے ہیں، یہ بھی جائز ہے. اسی طرح گھڑی پہننا، ہیڈ فون لگانا، چشمہ لگانا احرام کی حالت میں یہ سارے امور جائز ہیں، ان میں کسی قسم کا فدیہ نہیں ہے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. یہ بڑی علمی باتیں ہیں، بڑی دقیق باتیں ہیں، بڑی باریک باتیں ہیں. کچھ لوگ ہو سکتا ہے آپ میں سے ایسے ہوں جن کا بھی سفر شروع ہونے والا ہے، اور کچھ لوگ ہوں آئندہ اللہ ان کو توفیق دے. بہرحال ایک شرعی مسئلہ تھا اور ہم نے چاہا کہ اس موضوع کو بھی بیان کر دیں. اللہ تعالی ہمیں ان فرائض کو ادا کرنے اور ان فرائض کے متعلق جو شرعی احکامات ہیں ان کو جاننے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ضلع سانگڑ سے ساتھی آئے ہیں، وہاں ایک گاؤں میں مسجد بن رہی ہے. میرا آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.